بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں، کل سے پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو امریکن عورت ہے جس نے پاکستان میں ایک بڑا تہلکہ مچا دیا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہمیں کوئی کام نہیں ملتا تو ہم اس قسم کے اسکینڈلز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور دوسرے نمبر پر جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں وہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اپنے گھر کی رکھیل سمجھتے ہیں، یا پاکستان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایزی ملک ہے جہاں پہ جا کے انسان کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ کہانی بنا کے پیش کر سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر تو یہ 10-11 سال کا کیس ہے۔ 10-11 سال تک اس بی بی کے ساتھ زبردستی زنا ہوتا رہا اور یہ خاموش رہی۔ اور اوپر سے یہ ایک سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ محترمہ جو ہیں یہ امریکن نیشنل ہیں، اور اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں یہ 11 سال تک جو ہے وہ زبردستی کا نشانہ بنتی رہیں۔ کیا کوئی ذی شعور شخص اس بات کو مان سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ تو بالکل جو بندہ ایک دن سکول بھی نہیں گیا نا، اس شخص سے بھی اگر آپ یہ بات کہیں تو وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھ کے یہ کہے گا کہ یا تو یہ بندہ پاگل ہے جو یہ بات کر رہا ہے، تو یا یہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ ذاتی معاملات ہیں کسی کے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اور اگر اس محترمہ کے ساتھ ایسا ہوا اور اتنے سالوں سے اس کا سارا ڈیٹا چیک کیا جائے، میری تو ریکویسٹ ہے جو ہماری ایجنسیز ہیں ان سے کہ اس محترمہ کا پورا ڈیٹا چیک کیا جائے کہ 11 سال میں یہ کہاں کہاں رابطے کرتی رہی اور اس نے کہاں کہاں رابطے کیے۔ تو جب یہ زنا بالجبر کی بات آتی رہی وہاں پہ یہ خاموشی سے اس کا زنا کا نشانہ بنتی رہی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ پاکستان کیا ان کے گھر کی لونڈی ہے، جو بھی آئے گا جو بھی چاہے گا وہ کرے گا۔ باقی رہا دیکھیں کسی کے ذات یاد کا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے کسی ملک کا تو وہ انسان بھی تو ہے، اور اگر اس نے انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی کی ہے اور اللہ نے اس پہ پردہ رکھا ہے تو پردہ رہنے دیں، اور اگر یہ پردہ اب چاک ہو گیا ہے تو سب کی تحقیقات ہونی چاہیے، سب کو پکڑیں، ایف آئی آر درج کریں اس محترمہ سمیت۔ پہلے تو اس کی تحقیقات اچھے طریقے سے کی جائے کہ یہ 11 سال سے پاکستان میں کون سا پروجیکٹ جو تھا وہ اس کو مکمل کر رہی تھی، اور یہ ان کے ساتھ کیسے یہ امریکہ سے چلی اس کو یہ اغوا کر کے لے آئے۔ کیا یار، یہ کیسی کہانیاں چل رہی ہیں پاکستان، اور بہت ساری مصیبتیں ہیں صبح سے شام تک، کبھی کورٹوں کی، کبھی ججوں کی، کبھی پولیس والوں کی، کبھی دوسروں کی۔ اور یہ ایک کسر رہ گئی تھی جو محترمہ نے آ کے میڈیا پہ کہنا شروع کر دیا، کیوں پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی تو یہ کسی ادارے میں جاتی نا۔ یہ ویسے ہی زیادتی ہے جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر وہ جو کیا للائی جو تھی، اس نے جو الزام لگایا تھا، وہ ریحام جو ایک مطلب جو کتیا ہے نا، اس کو بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک کتی جو ہے اس دنیا میں، وہ بھی شاید کتوں کے لیے ایسا نہیں بولتی جیسا وہ عمران خان کی بیوی جو 4 دن رہی اس کے بعد جو وہ کچھ بولتی رہی۔ آج تک ہم نے کبھی اس کے نام لینا بھی جو ہے نا وہ بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، مجبوراً ابھی لینا پڑ رہا ہے۔ لیکن نون اور یہ جو پی پی والے ہیں، انہوں نے یہ عمران خان کی اس کتاب کا بہت تماشا لگایا تھا۔ ان کے اعمال ان پہ چھوڑیں، لیکن میں اپنے باقی لوگوں سے کہتا ہوں جو مخلص پاکستانی میڈیا والے لوگ ہیں، بھلے وہ یوٹیوب پر ہیں یا الیکٹرانک میڈیا میں ہیں، ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ایجنسیوں پہ زور دیا جائے کہ اس محترمہ کو سب سے پہلے گرفتار کیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ 11 سال سے پاکستان میں کیا کر رہی ہے۔ یہ لیگل طریقے سے تھی پاکستان کے اندر یا یہ بھی انلیگل طریقے سے رہ رہی تھی؟ پہلے تو اس کی تحقیقات کی جائے، اور دوسرے نمبر پر ان سب کو جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر کے گرفتار کیا جائے، لایا جائے ان کو انصاف کے کٹہرے میں، اور ان سے پوچھا جائے کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہی ہے یہ کہاں تک سچ ہے۔
اور ان کا میڈیکل کروایا جائے. اگر یہ بی بی سچ نکلتی ہے تو اس نے بھی تو زنا اپنی مرضی سے کیا ہے. یہ کوئی بل جبر زنا نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا بل جبر یعنی ہو گیا اور 11 سال تک یہ چپ رہی. آج تو پاکستان کی جو بٹھے پر اینٹیں ڈالتی ہے نا عورت, وہ بھی چپ نہیں رہتی. یہ ایک امریکن عورت ہو کے 11 سال تک سب کچھ کرتی رہی, موجیں لٹتی رہی, اور اب اس کو یاد آ گیا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی یہ جو سابق وزیر اعظم تھے 2 یہ کرتے رہے. یہ شرم کی بات ہے. اس کو ضرور پکڑنا چاہیے, اور سب سے پہلے اسے پکڑ کے یہ بتانا چاہیے کہ بی بی اس ملک کے اندر ادارے ہیں. تجھے میڈیا پر جانے سے پہلے ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. اس کی پوری تحقیقات کی جائے, اور اس کا پورا حدود اربا دیکھا جائے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, کون ہے, اس کا کیا پرپز ہے پاکستان کے اندر. اور 11 سال کے بعد اس کو ابھی کیوں یاد آیا کہ یہ زرداری اور پی پی اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ننگا کرے. ٹھیک ہے, اس کو سب کو پکڑے, یہی ایک حل ہے. باقی اگر کوئی بندہ بڑی خوشی سے اس ویڈیو کو لگاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو ڈیگریڈ کرے, تو میں ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ مہربانی کریں تو اس قسم کی جو حرکت ہے, یہ بونڈا حرکت اس کو بولتے ہیں, یہ نہ کی جائے. یہ کسی کے ذاتیات کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اب بات میدان میں آ گئی ہے تو اب تحقیقات کی جائے. تحقیقات کر کے ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک پبلک سروس ہولڈر جو ہے, جو ایک اچھی پوزیشن پہ ہے, پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ ہے, اس کو اس قسم کی غلیظ حرکت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ بینگ اے انسان کسی سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ سب اس سزا کے مستحق ہیں اور ان کو سزا دی جائے. لیکن میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اس بی بی کو اتنا سچا کر کے بیان نہ کیا جائے کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. کچھ نہیں کر دیا, وہ غلط بیان نہیں کر رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے. دیکھ رہے ہیں, ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ 11 سال تک ان کو لوٹتی رہی اور ان کے ساتھ ساری رنگ رلیاں مناتی رہی, اور اب میرا خیال میں انہوں نے کوئی دینے لینے سے کوئی گڑبڑ کر دی ہوگی, تو اب اس نے یہ ایک نیا کام شروع کر دیا. اب کیا آنے والی حکومت کے کچھ وزراء کے کیا پتہ اس کے پاس کوئی قصے کہانیاں ہوں, کچھ دنوں کے بعد یہ ان کے قصے بھی نکالنا شروع کر دیں. تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہوں, کسی بھی صورت میں نہیں کرتا ہوں. اور کوئی بھی ایسی عورت جو آ کے میڈیا پہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں بہت سچی ہوں. یہ جو عظما کی بات چل رہی تھی, آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں نے ایک بھی عظما کے کہنے پر, عظما کے احوال سے میں نے ایک بھی ویڈیو نہیں لگائی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنی مرضی سے گئی تھی نا, اپنی مرضی سے رنگرلیاں وہ مناتی رہی, تو اب ان کو بلیک میل کرنے پہ آ گئی تھی. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جو شریف زادیاں ہوتی ہیں وہ یہ رستے اختیار ہی نہیں کرتی. اب زیادتی کون سی زیادتی ہوگی عظما کے ساتھ؟ سب لوگ شور کر رہے ہیں زیادتی ہوگی. کس چیز کی زیادتی ہوئی ہے بھائی, بتائیں ذرا. یہ کیوں گئی تھی؟ یہ کیوں ناچتی گاتی رہی ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے اور ان کے ساتھ ساری رنگ رلیاں مناتی رہی؟ اب اس کو یاد آ گیا کہ پاکستان کے ادارے ایسی بیہودہ عورتوں کے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دن رات وہ ان لوگوں کے مسئلے مسائلوں کو دیکھتے رہیں, اور جو مسائل ہیں, جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو مسائل ہیں ہمارے, ایجنسیاں ان کو کنٹرول کریں یا ایسی بیہودہ عورتوں کو کنٹرول کریں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس لیے میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ملک ریاض والا اور یہ اتنا جو لمبا چوڑا قصہ, اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں عظما کو بڑا مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, چھوڑ دیں اس بات کو. یہ ذاتی معاملات ہیں. عظما کو تکلیف ہوئی ہے نا, تو ادارے ہیں پاکستان میں, پولیس ہے, کچہری ہے, جج ہیں, جائیں ان کے پاس. یہ میڈیا پہ سب کو بہت آسان ہو گیا کہ میڈیا پہ آ کے, سوشل میڈیا پہ آ کے بک بک کرنا شروع کر دی اور کہا میں مظلوم. کہاں سے مظلوم ہے؟ بی بی تو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ کھیل رہی تھی, تو اس وقت تجھے اپنی مظلومیت یاد نہیں آئی تھی؟ تو اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے, اور کوئی بھی خبر لگانے سے پہلے, کسی کو مظلوم ڈکلیئر کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیقات کی جائے. انہوں نے غلط کیا, ٹھیک کیا, کیا پتہ ہے اس نے ان کے ساتھ کیا کیا. میں سب سے پوچھتا ہوں جو سب اس عظما کو بھی بڑے مظلوم قرار دے رہے ہیں, اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ایسا افیئر ہو اور آپ کو وہ بلیک میل کرنے پہ آ جائے, تو کیا آپ اس کے پاؤں چومیں گے؟ ایسے ہی کریں گے بھائی. اپنے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھیں.
شیشے میں اپنا چہرہ دیکھیں، دوسروں کا مت دیکھیں۔ اس کو تکلیف ہوئی ہے نا عظما کو تو کورٹ کچہری میں جائے، وہاں جا کے کمپلین کرے اور اپنا کیس لڑے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی زینت بن گئی، جس کا جی چاہتا ہے دوسروں کی عزت اچھالنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ مناسب ہتھ کنڈے نہیں ہیں۔ اور اس امریکن بی بی جو ہے، اس کا بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ کیا یہ پاکستان کو اس نے مذاق سمجھا ہوا تھا؟ یہ ساری ایجنسیاں سارے اداروں کو یہ مذاق کرتی رہی؟ یہ 11 سال سے یہ لیگل بھی ہے پاکستان کے اندر کہ نہیں؟ ذرا یہ بھی اس کا پتہ کیا جائے، اس کی لیگلٹی جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ یہ لیگل طریقے سے رہ رہی تھی یا انلیگل طریقے سے پاکستان کے اندر رہ رہی تھی۔ اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوں گے سب کے ساتھ۔ یہ اتنی شریف زادی اس کو مت بنائیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنی ایجنسیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس محترمہ کو سب سے پہلے گرفتار کیا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اور پھر باقی جو لوگ اس کے ساتھ ملوث ہیں ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور جو قانون کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے ان کو ضرور دی جائے۔ تو باقی معاملات جو چل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر ایجنسیوں کو اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں جس میں لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جس میں تیل سستا ہو گیا، لیکن جو ذخیرہ اندوز ہیں اور دکانوں والے ہیں اور ریڑیوں والے ہیں، جو بھی ہے، جو جہاں پر ہے، جتنی اس کی قوت ہے اس قوت سے وہ لوٹ رہا ہے اس عوام کو، اس پاکستان کو۔ ایجنسیاں کے بہت سارے کام ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کنٹرول کیا جائے جو قیمتیں اتنی بڑھا رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ میں اپنے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسے لوگوں کو ننگا کریں جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایسی کہانیاں، فضول کہانیاں مت زیادہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، سب کو میں کہتا ہوں کہ پورے جتنا بھی میڈیا ہے، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے اداروں کو متحرک کیا جائے، اور سب سے پہلے اس محترمہ کو گرفتار کیا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ ہے کیا چیز، اور یہ 11 سال سے پاکستان میں کیا کر رہی تھی، اس کا کیا پروجیکٹ تھا، اور یہ کیسے جی رہی تھی 11 سال سے، کیا یہ ہوا میں جی رہی تھی؟ اس کی پوری تحقیقات کر کے پھر وہ لوگوں کو بلایا جائے۔ باقی یہ جو پی پی والے اور نون والے جو اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ ایجنسیوں نے ایسی بیویاں رکھی ہوتی ہیں، ایجنسیوں کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ ایجنسیوں والے ان بیویوں کے چکروں میں نہیں پڑتے، قطعاً نہیں پڑتے، یہ ان کی تعلیمات میں ہوتا ہے۔ اور جب ایجنسیوں والے اگر بیویوں کے چکروں میں پڑ جائیں گے تو اس پاکستان کو کون سنبھالے گا؟ وہی اللہ کے بعد سنبھالتے ہیں، اور وہ قطعاً ان چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرتے، تو نہ ہی اس میں دخل اندازی کرتے۔ ایسی گھٹیا حرکت جو ہے نا وہ پی پی والوں اور نون والوں کے سے متوقع ہو سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے ان دونوں پارٹیوں سے، لیکن ہماری ایجنسیوں سے کسی قسم کی ایسی گندی حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت میں۔ بھلے کوئی کچھ بھی کہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی ایجنسیوں کے بارے میں، اور جو کوئی اس قسم کی بکواس کرتا ہے ان کے منہ بند کیے جائیں۔ یہ بڑی مہربانی ہوگی وزیر اعظم سے بھی ہم بولتے ہیں، شبلی فراز صاحب سے، اور اس کے علاوہ اپنے جو عاصم باجوہ صاحب ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو ایک ٹرینڈ چلتا ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس محترمہ کے خلاف سب سے پہلے کارروائی کی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی ملوث ہیں سب کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کی اللہ کی ذات جو ہے نا وہ شیطانوں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔